متوفہ 430 ہجری، ان کی کتاب حلیۃ الاولیاء، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ سلف کس طرح رشتے کے انتخاب میں دینداری کو دیکھتے تھے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے اللہ والے گزرے، تابعین میں اللہ نے بہت بڑا مقام دیا تھا سعید بن مسیب کو۔ ان کے درس میں ان کے شاگرد آتے تھے عبداللہ بن ابی وداع رحمہ اللہ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا وہ درس میں نہیں آئے، ایک دن، 2 دن، تیسرے دن آ گیا درس میں نہ آئے۔ اب چونکہ یہ استاد کے سامنے بیٹھتے تھے، ہر بات کو نوٹ کرتے تھے، بڑے ذہین، باصلاحیت، ذی استعداد تھے، بڑے متقی تھے، تو ان کی نظر ان پہ ہوتی تھی۔ تو آخر یہ 3 دن سے کیوں نہ آئے؟ چوتھے دن آئے، پوچھا بھائی 3 دن تمہاری غیر حاضری تھی؟ تو انہوں نے کہا استاد جی بات یہ ہے کہ میری گھر والی کا انتقال ہو گیا، 3 دن لوگ تعزیت کے لیے آ رہے تھے اس لیے میں گھر پہ تھا، آج چوتھا دن تھا، میں نے کہا سبق ضائع نہ ہو اس لیے آپ کی مجلس میں آ گیا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے پوچھا بیٹا کیا تمہارا آگے نکاح کرنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت ارادہ تو ہے لیکن مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، اس وقت مجھ سے زیادہ تنگ دست کوئی نہیں، نہ میرے پاس اپنا ذاتی گھر ہے، نہ دولت ہے، نہ پیسہ، نہ کاروبار، تو مجھے رشتہ کون دے گا؟ فرمایا تم راضی ہو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تمہارے ساتھ کراتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا حضرت میرے ساتھ؟ کہا ہاں آپ کے ساتھ۔ حالانکہ یہ فاطمہ ان کی بیٹی وہ تھی، اس دور کا بادشاہ تھا عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک نے سعید بن مسیب سے کہا تھا کہ میرا بیٹا ہے ولید بن عبد الملک، جو ولی عہد تھا، کہ عبد الملک کے مرنے کے بعد اس نے بادشاہ بننا تھا، تو اس نے کہا تھا تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے اس بیٹے کے ساتھ کر دو۔ بادشاہ نے کہا تھا میرے بیٹے شہزادے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کراؤ، سعید بن مسیب نے اس لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کرایا تھا۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا تھا، اس نے ان کو 100 کوڑے بھی مارے اور سردی کے موسم میں ٹھنڈا پانی بھی ان کے جسم میں ڈالا، بہت کچھ کوشش کی، انہوں نے رشتہ نہ دیا۔ انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ نیک صالح دیندار کو دوں گا، بادشاہ کے رشتے کو ٹھکرا دیا۔ اندازہ کریں اگر آج کے دور میں وقت کا وزیر اعظم کہے کہ میرے بیٹے کو رشتہ دے دو، ہم کتنے خوش ہو جائیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے وہ نیک صالح متقی ہے یا نہیں، اس کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، اس کی زندگی کس میں گزرتی ہے۔ ہم واٹس ایپ پہ یہ بات شیئر کریں گے، سب کو بتائیں گے وزیر اعظم نے اور یا گورنر نے میرے بیٹی کے رشتے کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن اس دور کے لوگ تھے، ان کی نظر مادیت پہ نہیں ہوتی تھی، ان کی نظر دنیا پہ نہیں ہوتی تھی، پیسے پر نہیں ہوتی تھی، ان کی نگاہیں لوگوں کے قلوب پر ہوتی تھی، ان کی نظریں ایمان اور تقوی پر ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے کراتا ہوں۔ یہ فرمانے لگے حضرت میرے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں کہ میں مہر دے سکوں۔ فرمایا مہر کی ادائیگی میں خود کروں گا۔ بچی کے ساتھ اسی مجلس میں نکاح کرا دیا اپنی بیٹی کا۔ ان کی بیٹی بڑی نیک صالحہ، قرآن کی حافظہ، اپنے دور کی عالمہ تھی، کیونکہ بہت بڑے انسان ہیں سعید بن مسیب۔ اب جب دن کو نکاح ہو گیا تو یہ عبداللہ بن ابی وداع کہتے ہیں میں روزے کی حالت میں تھا، تو میں گھر کے اندر بیٹھا تھا، افطاری کے لیے میں نے پانی کھجوریں دسترخوان پہ رکھی ہیں، افطاری کے لیے انتظار میں ہے، تو اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، تو یہ پوچھتے ہیں کون؟ جواب آتا ہے سعید بن مسیب۔ یہ کہتے ہیں میں سوچنے لگ گیا میرے استاد محترم یہ تو گھر جاتے تھے یا مسجد، اس کے علاوہ کسی کے ہاں جاتے نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے، یہ میرے دروازے پر کیسے آ گئے؟ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا، کہا دن کو نکاح ہو چکا تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تم رات ایک دوسرے کے بغیر رہو، اور ساتھ ایک لاٹھی بھی دے دی، کہا میری بیٹی میں اگر کوئی کمی کمزوری نظر آئے تو اصلاح اس سے کر دینا۔ اپنی بیٹی کا ہاتھ خود ان کے ہاتھ میں دیا، کوئی بارات نہیں آئی، کوئی 10 سے 20 گاڑیاں نہیں آئی، کوئی پٹاخے اور فائرنگیں نہیں ہوئی، گھر کو سجایا نہیں گیا، 25 سے 30 دیگیں نہیں پکیں، اور حالوں میں 10 قسم کی ڈشیں نام و نمود اور ریاکاری کے لیے نہیں ہوئیں۔ کتنا سادگی کے ساتھ کہ بیٹی کا ہاتھ پکڑا، خود آ کر یہاں چھوڑ دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں گھر کی چھت پہ چڑھا عبداللہ بن ابی وداع، اور میں نے اعلان کیا کہ سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا تھا اور انہوں نے خود اپنی بیٹی کو میرے گھر لے آئے ہیں، تو رخصتی بھی ہو چکی ہے۔ کہتے میں نے افطاری کر دی۔ افطاری کے بعد اگلے چند دنوں کے بعد جب میں ان کے پاس گیا، سعید بن مسیب نے مجھ سے پوچھا یہ بتاؤ تم نے میری بیٹی کو کیسے پایا؟ تو میں نے کہا قرآن کی حافظہ، عالمہ، دیندار، متقی اور شوہر کی خدمتگار اور اطاعت گزار پایا۔ تو انہوں نے کہا پھر بھی اگر کوئی کمی نظر آئے تو لاٹھی سے اصلاح کر دینا۔ اس دور کے ماں باپ کہتے تھے بچی کو کہ تم نے شوہر کی خدمت کرنی ہے، انہوں نے لاٹھی دی۔ آج کے ماں باپ موبائل دیتے کہ بیٹی ذرا بھی کوئی بات ہو تو فوراً اطلاع کر دینا۔ تو
تو وہ بیٹی بات ایک ہوتی ہے، 4 اس کے حاشیے ہوتے ہیں۔ وہ بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے، اپنی ماں کو بتاتی ہے، 4 باتیں اس نے لگائی، 5 باتیں ماں نے جوڑ دیں، 2 ماں کی بیٹیوں نے اضافہ کر دیا، اور پھر مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے جب باپ تک یہ بات پہنچتی ہے اور وہ جذبات میں فیصلہ کر دیتے اور گھر اجڑ جاتے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو لوگ دانا اور سمجھدار اور عقل مند لوگ تھے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ وقت کے بادشاہ کے بیٹے کے رشتے کو ٹھکرایا، دینداری کو ترجیح دی، اور جیسے نکاح ہوا فوراً ہی رخصتی کر دی، اور اللہ نے پھر کیسا نوازا، اور خود تعاون بھی کیا، 20,000 درہم بھی دیے۔ ان سے کہا کہ جاؤ اپنے لیے کاروبار بھی شروع کرو تاکہ تم کسی کے محتاج نہ رہو، اور دعا کی اللہ تمہارے رزق میں برکت دے دے۔ یہ لوگ سمجھدار تھے، داماد کو رقم دے کر کہا کہ جاؤ اس سے اپنے لیے کاروبار شروع کرو۔ آج ہم بیٹیوں کو 10-10 لاکھ کا جہیز تو دے دیتے ہیں، اس کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، کبھی ایک کرائے کے مکان میں کبھی دوسرے میں، اور وہ سارا جہیز اسی طرح ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر یہی رقم سے بیٹی کو مکان خرید کے دے دیتے تو ساری زندگی اس کے پاس سر چھپانے کی جگہ تو ہوتی، ساری زندگی اس کے پاس رہنے کی جگہ تو ہوتی۔ یہ جو 10 تولے سونا بنایا، 20 قسم کی ڈشیں بنائی لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، یہ رقم اگر داماد کو کچھ دے دی جاتی، بچی کو دے دی جاتی، وہ اپنے لیے گھر بنا دیتے، زندگی بھر سکون سے تو رہتے۔ بہرحال ہم شریعت سے دور ہیں اس لیے پریشان ہیں، ہم نے دین کو چھوڑا ہے اس لیے آج ہم ناکام اور نامراد ہیں۔ جو شادیاں اللہ رسول کی اطاعت میں ہوتی ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں، جن شادیوں میں رسم و رواج ہوتا ہے، موسیقی ہوتی ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ عموماً ایسی شادیاں 1 سال 2 سال 3 کے بعد طلاقوں کی نوبتیں آ جاتی ہیں اور گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی کی جائے، نکاح کیا جائے سادگی کے ساتھ، شریعت کی تعلیمات کے مطابق، اور اس میں تاخیر نہ کی جائے۔